بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بیمار پرسی، بیمار شخص کی عیادت یعنی بیمار پرسی بھی بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں بیمار پرسی بھی داخل ہے، اور بعض فقہاء کرام نے اسے واجب تک کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ سنت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت کسی کی عیادت کو جاتا ہے تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اس کو جنت کا ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی تو اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اس کا حال پوچھا جائے، بشرطے کہ ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہ حال پوچھنا چاہیے، ایسے میں تیمارداروں سے خیریت دریافت کر لینا کافی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، وہ اللہ جو خود عظیم ہے اور عظیم عرش کا مالک ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کی موت کا وقت ہی نہ آ چکا ہو اس کو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے وقت بکثرت یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے: اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، اے تمام لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما دیجئے اور شفا عطا فرما دیجئے، آپ شفا دینے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، ایسی شفا دیجئے جو بیماری کا کوئی حصہ نہ چھوڑے۔ نیز بیمار کو دیکھ کر یہ بھی ارشاد فرماتے تھے: لا بأس طہور انشاء اللہ، کہ تمہارا نقصان نہ ہو، یعنی یہ بیماری انشاءاللہ تعالی تمہارے لیے پاکی کا موجب ہوگی۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار پرسی کی بیان کی گئی ہے، اس سے زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جس عیادت سے بیمار یا تیمارداروں کو زحمت اٹھانی پڑے اس سے ثواب کی بجائے گناہ کا شدید خطرہ ہے۔ چنانچہ اگر مریض کے لیے کسی شخص سے ملاقات مضر ہو تو ایسے میں ملاقات پر اصرار کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایسے میں باہر سے حال معلوم کر کے آ جانے اور دعا کرنے سے عیادت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ مریض کو جتانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اگر مریض کا دل خوش کرنا مقصود ہو تو تیمارداروں سے کہہ دیا جائے کہ وہ کسی مناسب وقت پر مریض کو اطلاع کر دیں کہ فلاں شخص آپ کی عیادت کے لیے آیا تھا اور آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے،
بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، جس بے تکلف شخص کو خود مریض اپنی تسلی یا دل بستگی کے لیے بٹھانا چاہے، اس کے بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں عیادت کو جانا درست نہیں ہے جب مریض کے آرام یا دیگر معمولات میں خلل آئے، لہذا تیمارداروں سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ عیادت کا مناسب وقت کیا ہوگا۔